اما بعد شافع کونو مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، شافع کونو مکہ کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں، پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بت کدو کی چار دیواری پر لہراتا رہا۔ اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال، اس گلی میں عصر حاضر کا فقیر بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا۔ ملت اسلامیہ کے خوشندہ ستاروں، آج میں آپ کے سامنے اسلام کے ایک عظیم سپوت اور مسلمانوں کے ایک عظیم محسن کا ذکر خیر کرنا چاہتا ہوں، جس کے فیوز سے ایک عالم نے استفادہ کیا اور کر رہا ہے، جس کی بے باک زبان اور بے خوف قلم نے ہزاروں گمراہوں کو راہ ہدایت سے روشناس کرایا، جس کی بے مثال قیادت میں ملت اسلامیہ ہندیہ نے اپنے دین و ایمان کی حفاظت کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی اور بے مثال قربانیاں پیش کی۔ میری مراد حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ ہے۔ ملت اسلامیہ کے دھڑکتے دلوں، یہ وہی مجاہد جلیل ہے کہ جنہیں نہ باطل کو مٹانے اور اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے تن من دھن کی بازی لگا دی۔ حکومت برطانیہ نے ہندوستان پر غاصبانہ سکہ جمایا، اسلام کو مٹا کر عیسائیت کی تبلیغ شروع کی، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، کئی لاکھ مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا، جن کے گھروں میں ہاتھی جھومتے تھے، پھوٹا کٹورا لے کر در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئے۔ شاہی خاندان کی بیگمات پھٹی چادریں سروں پر ڈال کر گھروں میں کھانا پکانے کی نوکری کرنے لگی۔ وہ پردہ نشین عورتیں جن کے دیدار سے چاند سورج ترستے تھے، در در کی بھیک مانگنے پر مجبور ہو گئی۔ ہر طرف تباہی و بربادی کا دور دورہ تھا، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، گلی کوچوں میں لاشیں اس طرح پڑی تھی کہ درندے اور پرندے دن دہاڑے نوچتے اور گھسیٹتے تھے۔ مسلمانوں کو خنزیروں کی کھالوں میں بند کیا جاتا تھا تو ہندو کے منہ میں گائے کا گوشت چوسا جاتا تھا۔ الغرض پوری داستان خون سے لبریز ہے۔ بالآخر عیسائیت کو مٹانے کے لیے دہلی میں ایک میٹنگ بلائی جاتی ہے۔ مسالات و وصیات کا پیکر قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ دور اندیش مشورے دیتا ہے، جس کے نتیجے میں ہندوستان میں عیسائیت کی ٹکر کی لفظہ قائم ہو جاتی ہے۔ دوستو، اس عظیم ہستی نے عیسائیت کو مٹانے کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ شاملی کا میدان ہے، حق و باطل کی جنگ جاری ہے، آپ میدان جنگ کے ایک کونے میں جا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ حکومت برطانیہ کے پٹھوں موزہ پا کر آپ کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، قاسم تم نے بہت زور ابھارا ہے، میری چمکتی ہوئی تلوار اب تمہاری خبر لے گی۔ بے ساختہ مرد مجاہد کی زبان سے الفاظ نکلتے ہیں، یار کیا بک رہا ہے، اپنے پیچھے کی تو خبر لے، عقل سے کون انگریز جوئی سر گھماتا ہے۔ قاسم نانوتوی کی تلوار بجلی کی طرح چمکتی ہے اور اس کو زمین پر ٹلپا دیتی ہے۔ اسی جنگ میں موصوف کی کنپٹی پر گولی لگتی ہے، حالات دگرگوں ہو جاتی ہیں، کپڑے خون سے شرابور ہے، مگر عزم و استقلال کا یہ پہاڑ اٹھتا ہے اور دیکھتا ہے کہ کہیں گولی کا نشان نظر نہیں آتا۔ حکومت برطانیہ نے ایک ناپاک سازش کی، ہندو قوم کو مسلمانوں کے مقابل کھڑا کیا۔ اس ملک ہندوستان میں مسلمانوں کو سیاسی اہمیت حاصل تھی، انگریز نے ہندو قوم کو آگے بڑھایا، مسلمانوں کو گھٹایا۔ جب معاشی اور سیاسی میدان میں ہندو قوم آگے بڑھی تو انہیں مذہب کی برتری اور بلندی سچائی اور ہندو مسلم کو آپس میں لایا۔ چنانچہ 1876 عیسوی میں شاہجہاں پور کے قریب چاندہ پور گاؤں میں میلہ خدا شناسی منعقد ہوتا ہے، عوام کا جمع غفیر جمع ہوتا ہے، پنڈت دیانت سرسوتی بھی حاضر ہوتا ہے۔ مناظر اسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کو حقانیت اسلام جتانے کا موقع ملتا ہے۔ عقل کا یہ پتلا اپنا موضوع عصمت عیسائیت کو بناتا ہے اور میدان جیت جاتا ہے۔ 1877 عیسوی میں اسی جگہ دوبارہ میلہ خدا شناسی وجود میں آتا ہے، مگر فتح کا سہرا پھر بھی اسی بحر العلوم کے ساتھ بنتا ہے۔ دوستو، پنڈت دیانت نے اپنا مسئلہ روٹی کو بناتے ہوئے اہل اسلام سے چھیڑ چھاڑ شروع کی، مختلف مقامات پر تقریروں کا سلسلہ شروع کر دیا، قرآن پاک اور ابتدائی اسلام پر طرح طرح کے حملے کیے۔ پنڈت کو مناظرے کی دعوت دی گئی، بہت کوششیں کی گئی کہ پنڈت جی علماء کے سامنے آ کر اپنے جوہات دکھلائے، مگر وہ تیار نہ ہو سکے۔ اس کا واحد سبب یہ تھا کہ پنڈت جی مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شاہجہاں پور کے میلے میں ہندو ادار تقریروں کو بغوش خود روک دیتے تھے۔
بالآخر پنڈت مناظر کے لیے تیار ہوتا ہے. سب لگاتا ہے کہ مناظرہ مولوی قاسم سے ہوگا. وہ جانتا تھا کہ موضوع بیمار ہے, نہ وہ آئیں گے نہ مناظرہ ہوگا, وہ نہیں ذلت کا سامنا ہوگا. موصوف کو جب اس کی اطلاع ملتی ہے تو کمزوری کے باوجود وما علینا